نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہم اعزت الاسلام بعد العمرین، یا اللہ ان دو عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے، پہلے تو حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم اعزت الاسلام بعد العمرین، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ دو عمر کون کون سے؟ ایک عمر بن حشام جو ابو جہل کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے، اور دوسرا عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ دونوں اس وقت تک مشرک تھے، کافر تھے۔ اللہ کے حبیب کی دعا قبول ہوئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ ماحول کچھ اس طرح بنا کہ جب 38 کی تعداد ہوئی مسلمانوں میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں بار بار اصرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمیں خانہ کعبہ شریف میں کھلم کھلا عبادت کرنی چاہیے، یہاں ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مرضی یہ ہے کہ ہم اعلانیہ جا کر عبادت کریں۔ حضور علیہ السلام نے حکمت سے لبریز آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، ابھی ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت بھی نہیں ملی، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم تعداد کے لحاظ سے بھی بہت کم ہیں۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق کی غیرت ایمانی اور جذبہ اور تڑپ عبادت اس قدر زیادہ تھی کہ بالآخر حضور علیہ السلام کو منا ہی لیا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کے احاطہ میں آئے، اور آ کر حضرت ابو بکر نے اجازت لے کر حضور سے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر اجازت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا پیغام دیا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو اتنے میں کفار و مشرکین ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر، تمام مسلمانوں کو زد و کوب کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا، عتبہ شیبہ ابو جہل لوگوں نے اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا وجود جو ہے وہ سوج گیا، چہرہ اس قدر سوج گیا کہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ دھنس گئی، اور ناک جو ہے وہ چہرے کے برابر ہو گئی، اس قدر چہرے پر سوزش ہو گئی۔ بنی تمیم کے لوگ آپ کو ایک کپڑے میں، چادر میں لپیٹ کر لے گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ابو بکر نہیں بچے۔ گھر لے جانے کے بعد پھر واپس آئے، آ کر احاطہ مسجد حرام میں جب خانہ کعبہ شریف میں آیا، اور آ کر کہا، اے عتبہ سن لو، اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم اس کے بدلے میں تمہارا قتل کریں گے، اور ہم اے کفار عرب تم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ میرے رب کو کچھ اور منظور تھا، میرے مصطفیٰ کا بدلے لینے کے لیے آئے، حضور نے تو معاف کرنا ہی پسند فرمایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوشی کی حالت میں ہیں، بنی تمیم کے لوگ جتنے بھی تھے، خاندانی لوگ، سب آپ کا پتہ لینے کے لیے بار بار آ رہے تھے۔ دن گزر رہا، پچھلا پہر ہوا، دن ختم ہونے کو آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئی۔ سب سے پہلا جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو کہا، زبان سے نکالا، کہا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول اللہ کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے حضور کیسے ہیں۔ خاندان کے لوگوں نے تانے مارے، کہا، جس کی خاطر تمہارا یہ حشر ہوا ہے ابھی بھی تم اس کو نہیں بھول رہے۔ آپ نے فرمایا، جان کیا چیز ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ کیا چیز ہے، میں تو ساری کائنات اس پر وار دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات سنی اور بنی تمیم کے لوگ
ناراض ہو کر چلے گئے۔ شام کو ماں کے کاندھے کے سہارے اور حضرت ام جمیل کو بلایا گیا، ان کے سہارے دار ارقم میں حضور کے پاس پہنچے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو دیکھا، حضور بہت روئے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں اس قدر بے اختیار آنسو اس قدر تھے، حضور کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور میرے نبی علیہ السلام بار بار یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اعزت الاسلام بعد عمرین، یا اللہ ان دونوں میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور کچھ نے یوں کہا، اللہم اعزت الاسلام بعد عمر بن الخطاب کا باقاعدہ نام لیا گیا۔ ادھر میرے حبیب نے دعا کی، ادھر مشرکین نے ایک بہت بڑی میٹنگ بلائی اور تمام سرداران عرب و کفار جمع تھے۔ سوچا جا رہا تھا کہ محمد بن عبداللہ کے متعلق کیا کیا جائے۔ ان کی تبلیغ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی تعداد جو ہے وہ لوگ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے ماننے والے، ان کے کلمہ پڑھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے میٹنگ بلائی گئی، سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ عمر بن خطاب نے جو مشورہ دیا، کہا کہ میرے نزدیک تو یہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ صاحب نے ان کا مشورہ پسند کیا، مگر سوچا کہ یہ کون کرے گا، بنی ہاشم کے ساتھ کون ٹکر لے گا۔ عمر بن خطاب نے اپنی تلوار نکالی، کہا اس کے لیے کسی اور کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ کام میں کروں گا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ بولے اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم 100 سرخ اونٹ تمہیں انعام کے طور پر دیں گے۔ عمر بن خطاب اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اور اپنی طاقت کے نشے میں جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے؟ محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سوچ کچھ اور ہے، تقدیر نے فیصلے کچھ اور کر دیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جا رہے راستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہے عمر؟ کہا آج محمد بن عبداللہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، آج کام ختم کر دوں گا، یہ کھیل ختم ہو جائے گا آج، یہ اختلافات، یہ مسئلے، یہ برادریوں میں تفرقے، یہ ختم ہو جائیں۔ اس نے کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن، تمہارے بہنوئی اسی محمد کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے، پہلے گھر کی تو خبر لو، بعد میں جانا کسی اور کے پاس۔ عمر وہیں سے مڑے، اپنی بہنوئی کے پاس دروازے پر زور سے دستک دی۔ آج عمر کا انداز کچھ اور ہے، زور سے دستک دی اور گرجدار آواز میں کہا دروازہ کھولو۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بہن ام جمیل کو اور آپ کے بہنوئی کو جناب وہ دین پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، بہن سے پوچھا، بہنوئی سے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ بہنوئی تو خاموش ہوئے، مگر آپ کی ہمشیرہ جس نے آپ ہی کی ماں کا دودھ پیا تھا اور جس کی رگوں میں آپ کے باپ کا ہی خون تھا، غیرت ایمانی اور جذبہ ایمانی یہ تھا کہ اسی وقت بولی، کہا عمر اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کا قرآن پڑھ رہے۔ یہ بات سننا تھی، حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا، بہن اور بہنوئی کو بہت مارا، بہت مارا۔ آپ کے بہنوئی کا نام ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، یہ عشرہ مبشرہ میں ہے، سعید بن زید بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، فاروق اعظم عشرہ مبشرہ میں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ان 10 خوش نصیب لوگوں کا نام لے کر فرمایا یہ جنتی ہیں، عمر، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔
یہ وہ 10 عشرہ مبشرہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک ہی خاندان میں سے یہ 2 خوش نصیب لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کے مقام اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ تمہارے چہروں پر نشان پڑ جائیں، اور فرمایا اتنی عبادت کرو کہ تم سوکھ کر کانٹا بن جاؤ، اتنی عبادت کرو، اتنے روزے رکھو کہ تمہارا پیٹ تمہاری کمر کے پاس کو پہنچ جائے، اتنی عبادت کرو کہ تمہاری پیشانیوں اور تمہارے گھٹنوں، ہاتھوں پاؤں پر پتھروں جیسے نشان پڑ جائے، اور فرمایا کہ اگر تم نے ان عشرہ مبشرہ کے متعلق کسی ایک کا بھی بغض رکھا اور اس بغض کے ساتھ بغیر توبہ کے مر گئے تو فرمایا تمہاری باتوں کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ تمہیں دوزخ میں الٹے منہ کے بل تمہیں گرایا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ تو آئیے اپنی بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مار مار کر تھک گئے، بالآخر بہن سے کہنے لگے مجھے وہ کون سا نشہ ہے جو تم نے پی لیا، مجھے وہ دکھاؤ جس کو تم کلام اللہ اور پیغام مصطفیٰ کہتے ہو۔ تو حضرت جمیل آپ فرمانے لگی کہ تمہیں نہیں پتا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، قرآن پاک ہے، تم اس کو نہیں چھو سکتے۔ کہا کیسے، کون چھوئے گا؟ فرمایا جو ایمان والا ہوگا، پاک ہوگا، اور اگر تم نے اس کو چھونا ہی ہے تو جاؤ پہلے پاک ہو کر آؤ، جاؤ پہلے صاف ہو کر آؤ، پاک ہو کر آؤ، پلیدگی اتار کر آؤ۔ عمر گئے، غسل کیا، طہارت کی، لباس پاکیزہ زیب تن کیا، تو سامنے پھر کہا مجھے دکھاؤ۔ خدا کی قسم ادھر قرآن دکھانا تھا، ادھر قرآن کے صفحات دکھانے تھے، آیتیں دکھانی تھی، اور ادھر آپ کے بہن بہنوئی نے اور حضرت خباب بھی باہر نکل چکے تھے، انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کی تو حضرت عمر پر کپ کپی طاری ہو گئی، غشہ طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا حضرت عمر پر۔ اس قدر روئے کہ غالب گمان تھا، یوں لگتا تھا کہ عمر ادھر ہی اسی وقت جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بالآخر کچھ حالات ہمیں کیفیت کو کنٹرول کیا تو کہا پھر ایسا کیوں نہیں کرتے، جس نے یہ نشہ تمہیں پلایا ہے مجھے بھی اسی کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو زخموں سے چور چور ہو چکے تھے آپ کی بہن اور بہنوئی، اب ان کو زخم بھول چکے تھے۔ اس بات کی خوشی اس قدر تھی کہ آپ کو کوئی درد، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 نفوس قدسیہ کے ساتھ چل رہے تھے، آستانہ مصطفیٰ کی طرف آ رہے تھے، دار ارقم میں تھے حضور۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، جو باہر پہرا دے رہے تھے دروازوں پر، اندر جا کر حضرت امیر حمزہ کو بتایا عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ عمر کا ایک دبدبا تھا، خوف تھا، عمر آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی دیکھیں، آپ نے اسی وقت اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا خاموش رہو، آنے دو اس کو، اگر خیر سے آ رہا ہے تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے، اور اگر برے ارادے سے آئے گا تو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں بھی حمزہ ہوں، اللہ کا بھی شیر ہوں، اللہ کے حبیب کا بھی شیر ہوں۔ اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو آج عمر کی تلوار سے ہی اس کا سر اتار کر اس کے سینے پر رکھ دیا جائے، مگر کیا جانے، ہائے ہائے ہائے، عمر کی تو تقدیر بدل چکی تھی، میرے حبیب کی دعا ان کے حق میں قبول ہو چکی۔ جیسے ہی حضرت عمر داخل ہوئے، یہاں پر اونچی آوازیں ہو رہی تھی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام باہر نکلے، حضور نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ عمر آیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آگے بڑھے، حضرت عمر کو کندھے سے پکڑا اور جھنجھوڑا، کہا کیا عمر
اب بھی حق اور باطل میں فرق کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کہا اے اللہ کے نبی اب وقت آ چکا ہے، میں حاضر ہو چکا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نعرے تکبیر کی صدا بلند کی، اس قدر صدا بلند کی یوں لگتا تھا کہ زمینیں پھٹ رہی ہیں، آسمان نیچے آ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں جبرائیل امین آئے، کہا مبارک ہو اے اللہ کے حبیب، مبارک دی۔ یا رسول اللہ آپ خوش ہیں؟ فرمایا بہت خوش ہوں۔ کہا اے اللہ کے حبیب آج فرش عرش والے خوش ہیں، آسمانوں کے فرشتے بھی مبارکباد آپس میں دے رہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ دین اسلام میں حضرت عمر داخل ہوئے، پھر اسلام کی سرحدوں کی کس طرح حفاظت فرمائی، اسلام کی قدروں کو کس قدر بلند فرمایا، اسلام کو کس طرح قوت عطا کی، 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ میں اقتدار کی کہیں سے بھی بو نظر نہیں آتی، کہیں سے بھی۔ لباس وہ پہنتے تھے جن کو درجنوں پیوند لگے ہوتے تھے، درجنوں پیوند لگے ہوتے تھے، 22 لاکھ مربع میل کا مالک۔ اور اکثر روتے، زمین سے تنکا اٹھا کر، عاجزی کا یہ عالم تھا، زمین سے تنکا اٹھا کر یہ کہتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، اس لیے کہ مجھے کل اللہ کے حضور حساب نہ دینا پڑتا۔ پھر کبھی فرماتے کہ اگر نہر فرات کے کنارے اگر کوئی کتے کا بچہ بھی پیاسا مر گیا میرے دور میں تو مجھے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اس واقعہ کے تحت ایک دفعہ آپ رات کو گشت فرما رہے تھے، وہاں دیکھا ایک عورت نے جھونپڑی لگائی ہے، کچھ بچے رو رہے ہیں۔ وہ آپ جب گئے چراغ جل رہا تھا، اپنے غلام کے ساتھ گئے، رات کو گشت فرما رہے تھے، جا کر دیکھا، بی بی بہن کہا، سر پر ہاتھ رکھا، کہا بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ سادہ سا جواب دیا مختصر، بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا ان کو کھانا نہیں کھلاتی؟ اس نے کہا کھانا ہے ہی نہیں۔ کہا اوپر ہانڈیا میں کیا رکھا ہے؟ تمہاری ہانڈی تو آگ کے اوپر پڑی ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا پانی۔ فرمایا پانی کیوں رکھا؟ کہا بچوں کو بہلانے کے لیے رکھا ہے، تاکہ بچے یہی سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے، انتظار کرتے 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 سو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بات ہوئی، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو، تو بی بی روتے ہوئے کہنے لگی، ٹھنڈی سانس لی اور کہا کوئی بات نہیں، ہمارا وقت تو گزر جائے گا، مگر عمر کا اور میرا حساب حشر کے دن اللہ کے دربار میں ہوگا۔ یہ بات سنی تو حضرت عمر تڑپ کر رہ گئے۔ کہا بی بی عمر کو کیوں کوس رہی ہو؟ عمر کو تم نے بتایا؟ تو بی بی کا جواب اور زیادہ دردناک تھا، ہلا دینے والا، تڑپا دینے والا تھا۔ کہنے لگی عمر کو بادشاہ بننے کا پتہ ہے، رعایا کی خبر گیری کا پتہ نہیں۔ یہ بات سننا تھی کہ دوڑ پڑے، بیت المال سے مال لیا، کھانے پینے کی اشیاء لی، سامان بوری میں بھرا، غلام کو کہا ذرا آسرا کرو میں اٹھا لوں۔ وہ کہنے لگا حضور میں اٹھاؤں گا۔ پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا، فرمایا آج تو تم اٹھا لو گے، کیا حشر کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اپنا بوجھ میں خود اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ توڑا اٹھایا، بوری اٹھائی، لے گئے، کچھ سبزیاں تھی، کچھ حلوے کے، کچھ دیگر اشیاء تھی۔ آپ نے جا کر خود آگ جلائی، لکڑیاں گیلی جیسے بھی تھیں، ان کے اوپر کچھ حلوہ کو کھانا بنایا، اور آپ جب پھونکے مار رہے تھے نا، داڑھی بڑی گھنی تھی حضرت فاروق اعظم کی، تو دھواں آپ کی داڑھی سے نکل رہا تھا۔ یہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بات کر ہے۔ کھانا بنایا،
بہن کو بھی دیا، اس کے بچوں کو بھی کھلایا کچھ دیر کی، تاکہ بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے، تاکہ بچوں کا دل بہل جائے، بچے خوش ہو جائے، بچے ہنسنے لگے، جو رو رہے تھے اب وہ ہنسنے لگے۔ بی بی کی آنکھوں میں اب خوشی کے آنسو تھے، پہلے غم کے آنسو تھے، اب خوشی کے آنسو تھے۔ جھولی اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتی، یا اللہ عمر کی جگہ اس کو عطا کر دے، یا اللہ اس میرے بھائی کو عمر کا مقام عطا اس کو کر دے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، یہ تو اتنی لوگوں کی خبر رکھتا ہے۔ تڑپ اٹھے، فرمایا بہن تم کیا جانو، اب تو عمر کو معاف کر دو۔ کہنے لگی عمر کو نہیں معاف کروں گی، تجھ پر بڑی راضی ہوں۔ فرمایا جس سے ناراض ہے نا تو وہی عمر تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ بات اس نے سنی تو تڑپ کر رہ گئی۔ پھر اس کو احساس ہونے لگا، نہیں غلطی تو میری تھی، میں عمر کو ایسے ہی کوس رہی تھی، غلطی تو میری تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ ہیں فاروق اعظم، یہ ہیں فاروق اعظم۔ فاروق کا لقب ملا، فاروق کا مطلب ہے فرق کر دینے والا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر، نبی کی ذات کے بعد فاروق اعظم سے بڑھ کر کسی نے کفر اور اسلام میں فرق نہیں کیا۔ یہ ان کا لقب خاص ہے، سب نے کیا ہے، سب نے کیا ہے، مگر اللہ اور اللہ کے حبیب نے ان کو یہ خاص لقب عطا کیا، فاروق اعظم کا سب سے بڑے کفر و اسلام میں فرق کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بہت ساری شانیں ہیں، جی چاہتا ہے بہت ساری گفتگو کریں، مگر میرے بھائیوں چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، اللہ کے حضور دعا ہے مالک کائنات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ ایمانی کو ہمیں سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پر اللہ پاک ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔